السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا چھٹا روز ہے اور تفسیر قرآن کا چھٹا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول جس جگہ پر کیا، وہاں قرآن پاک کا فیضان یہ جاری فرمایا کہ وہاں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے ثواب میں اضافہ فرما دیا، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ ثواب اسی لیے زیادہ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا تھا۔ آج ہم لوگ قرآن کے فیضان کو زمانے کے ساتھ ملا کر کے بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی وجہ سے زمانے کو بھی اس کا فیض عطا فرمایا ہے، مگر چونکہ جگہ تو ایک ہی ہوتی ہے، جگہ بدلتی نہیں ہے، اس لیے جگہ پر وہ فیضان ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، اور ٹائم اور زمانہ یہ بدلتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس میں وہ فیضان ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ جب وہ زمانہ آتا ہے تو اس کی یاد آپ کو دلائی جاتی ہے۔ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ بھائی جگہوں میں اللہ نے ہمیشہ فیضان رکھا، اور ٹائم کے اندر، وقت کے اندر اللہ نے جب وہ آئے گا تو فرما کہ ایسا ہوگا، اور چلا جائے گا تو فرما کہ اب نہیں ہوگا۔ تو کیوں؟ تو اس لیے کہ جگہ بدلتی نہیں ہے، تو وہاں فیضان بدلنے کا سوال نہیں ہے، اور ٹائم بدلتا رہتا ہے، اس وجہ سے ٹائم کے ساتھ میں اس چیز کو اللہ تعالی نے معین فرما دیا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید پر آپ غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کا وقت اس میں بیان فرمایا، ایک مہینے کے حساب سے اور ایک ڈے اور نائٹ کے حساب سے۔ تو مہینے کے حساب سے تو اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مقدس مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان شریف کے مقدس مہینے کی پہچان اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن سے کرائی کہ رمضان کا مہینہ مقدس ہے، بابرکت ہے، اس میں تم لوگوں کے لیے نیکیوں کا، ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں؟ تو وہ صفت اس کے لیے سبب بن رہی ہے حقیقت میں، تو یہ ریزن کے ساتھ میں بیان کیا گیا کہ اس لیے ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تو ساری برکتیں فیضان قرآن ہے رمضان شریف کے اندر۔ سال کے یوں تو 12 مہینے ہیں، اور سال 12 مہینوں سے یہ نہیں کہ بھئی ابھی سے چل رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اللہ تبارک و تعالی نے سالوں کی گنتی یہ 12 مہینوں سے کی ہے، کہ سال میں 12 مہینے
ہوتے ہیں. یہ پہلے سے اللہ نے ہی ایک کیلنڈر ہم لوگوں کو دیا تھا اور دنیا نے اس کیلنڈر کو صرف فالو کیا ہے اور پھر دنیا کے بننے والے واقعات اور ہیپنز کے ساتھ میں اس کو ملا کر کے وہ سالوں کے نام الگ الگ دیے گئے کہ بھائی کسی کے نزدیک سال کا یہ نام ہوتا ہے, کسی کے نزدیک یہ ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے نزدیک سال کا نام ہجری ہوتا ہے اور عیسائیوں کے نزدیک عیسوی ہوتا ہے. تو یہ بعد میں ٹائٹل ملے ہیں, لیکن 12 مہینے کا جہاں تک سوال ہے تو یہ 12 مہینے والا کیلنڈر یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے معین فرما دیا جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. یہ قرآن نے واضح فرما دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام کہ قرآن میں مہینے کے نام کے ساتھ منشن نہیں کیا گیا, صرف 12 کہہ دیا گیا, مہینے کا نام کہیں نہیں آیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کو نام کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا, وہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں باقی مہینوں کو نام کے ساتھ معین نہیں کیا, مگر اللہ نے رمضان کے مقدس مہینے کو نام کے ساتھ معین کر کے بیان فرمایا تاکہ آپ کو یاد رہ سکے کہ اللہ نے اس مہینے کا نام اس لیے لیا تاکہ نزول قرآن آپ کو یاد رہ سکے کہ آپ کی ہدایت کی کتاب جو دنیا میں اتری ہے اس میں کا جو مہینہ ہے وہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے. تو اس لیے اللہ نے صرف قرآن میں رمضان کے مقدس مہینے کو نام سے لیا ہے, باقی کہیں سے 12 کہہ کے چھوڑ دیا ہے, نام مہینے کا نہیں آیا, رمضان شریف کا یاد رہے. تو ایک تو رمضان کو بیان کیا سبب کے ساتھ کہ رمضان مقدس ہے اس لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل فرمایا, اور دوسرا یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے کو نام کے ساتھ ہم نے معین اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہ سکے کہ ہماری ہدایت کی کتاب اللہ نے اس ماہ مقدس میں اتاری ہے. دوسرا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نائٹ کے ساتھ میں بیان فرما کہ اللہ نے اس کتاب کا وہ واقعی وقت, وہ تو مہینہ ہے اور پورے مہینے میں اس کا نزول نہیں ہوا, پورے مہینے میں سے ایک رات کے اندر نزول ہوا ہے کہ پورا قرآن جو لوح محفوظ میں تھا اس کو اللہ نے آسمانی دنیا پر پہنچا دیا فرشتوں کے ساتھ میں. تو وہ ایک ہی نائٹ تھی, رات تھی, اور اللہ نے اس رات میں قرآن مجید فرقان حمید کو اتار کر کے پہلے آسمان میں پہنچا دیا. تو ایک ساتھ میں وہی ہوا, پورے مہینے میں نہیں ہوا ہے, ایک ہی رات میں ہوا ہے. تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مقدس مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا پورے مہینے میں نہیں اترا ہے, صرف ایک رات میں ایک ساتھ میں اتار دیا ہے, تو پورے مہینے کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ رات اور دن مل کر ہی مہینہ بنتا ہے, ہفتہ بنتا ہے, مہینہ بنتا ہے. رات دن اس کے لیے فاؤنڈیشن ہے. زمانے کا فاؤنڈیشن نہ ہفتہ ہے, نہ مہینہ ہے, نہ سال ہے, صرف رات اور دن ہے. یہ تو ہم نے اپنے حساب سے ایک گنتی کی ہے کہ بھائی چلو اتنا دن ملے تو ہفتے سے ہفتہ, جمعہ سے جمعہ آ گیا, ہفتہ ہو گیا, پھر یہ ہفتے اتنے ملے تو مہینہ ہو گیا, وہ مہینے اتنے ملے تو سال ہو گیا. یہ ہم نے اپنے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ وہ ہمیں یاد رہ سکے, ورنہ حقیقت میں زمانے کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ صرف رات اور دن ہے, ہفتہ اور مہینہ نہیں ہے. خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو فاؤنڈیشن کس کو بنایا؟ واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کا بدلنا, رات اور دن کا بدلنا, یہ فاؤنڈیشن ہے زمانے کا
کہ اسی سے رات ہوئی دن ہوا تو ہم نے سمجھا کہ چلو ایک ٹائم چلا گیا، اب دوسرا دن شروع ہوا، پھر تیسرا دن شروع ہوا، ہفتہ بنا وہ دن ہی سے بنا، مہینہ بنا وہ دن ہی سے بنا، سال بنا وہ دن ہی سے بنا، تو فاؤنڈیشن کیا رہا؟ رات اور دن۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے رات میں نازل فرمایا، پورا مہینہ اس لیے بیان فرما تاکہ آپ کو یاد رہ سکے کہ وہ مقدس رات جس میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ نبی آخر الزماں کی امت کی ہدایت کے لیے ہمیں یہ کتاب نازل کرنی ہے، تو اس کو ہم نے اس مقدس مہینے کی رات میں اتارا ہے۔ تو وہ ہمارا جو سیٹنگ ہے مہینے کا، جس سے ہم آسانی کے ساتھ میں سال وغیرہ کو گن لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے رمضان کو قرآن میں منشن کیا ہے، ورنہ پورے رمضان میں قرآن نہیں اترا ہے، صرف ایک رات میں ایک ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کو وہاں اتار دیا گیا ہے۔ اب پورے رمضان کو بھی اس کا فیضان دیا گیا اور اس مقدس رات کو بھی اس کا فیضان دیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی قرآن کا نزول ختم ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ بس اب نزول ختم ہے تو فیضان ختم ہے، نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور قیامت تک رہنمائی بن کے آئی ہے، اس وجہ سے قرآن کا فیضان ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ان راتوں کے ساتھ میں بھی فیضان ختم نہیں کیا، اور اللہ نے اس مہینے کے اوپر سے بھی فیضان کو ختم نہیں کیا تاکہ آپ کو یاد رہ سکے، سال بسال وہ رات آتی رہے اور آپ کو یاد رہے۔ یہ شب قدر ہے، کہا کیوں شب قدر ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن اتارا ہے۔ وہاں بھی یوں ہی بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، یعنی لیلۃ القدر کا ریزن جو ہے وہ تنزیل قرآن کو بیان فرمانا ہے کہ قرآن اتارا جانا اس رات کے مقدس ہونے کا سبب ہے۔ تو لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی وجہ سے بنی، یہ نہیں کہ لیلۃ القدر ہے اور قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے، نہیں، اللہ نے اس رات کو نزول قرآن کے لیے مقرر فرما لیا، تو اللہ نے قرآن کے نزول کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے قرآن کا فیضان اس رات کے اندر ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ تب یہ فیضان اس میں جاری رہتا ہے۔ کتنا اللہ نے فیضان اس میں جاری فرما، تو اس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ مقدس کتاب قرآن جو ہے وہ ہمیں اٹھانے کے لیے آئی ہے، اور کس قدر اٹھا سکتی ہے کہ جب وہ زمانے کے ساتھ مل کے زمانے کو اتنا اٹھا سکتی ہے، اور اس زمانے میں بننے والی ورشپ کو اتنا اٹھا سکتی ہے، تو اس قرآن سے تعلق رکھنے والے کو کس قدر یہ کتاب ہمیں اٹھا سکتی ہے۔ یہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اس نے بس قرآن پڑھ لیا چل دیے، پڑھ لیا چل دیے، سن لیا چل دیے، آگے جو احساس پیدا کرنا ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بیان آپ کو احساس پیدا کرائے گا کہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے کیا کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک ساتھ میں لیلۃ القدر کے اندر اتارا، ایک ساتھ میں لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کسے باشد، یہ سننے والے تو کوئی بھی ہو کیا سمجھ سکے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تیرا سمجھنا ایک لمٹ میں ہے اور اس کی برکتیں لمٹ سے باہر ہے۔ لمٹ میں ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بات آسان ہے، سمجھ لے سکتے، لیکن بہت بڑی بات ہو تو ہم کہتے بھئی یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، کتنی رحمت رکھی ہے، کتنے فیوز و برکات اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ تمہارا دماغ چھوٹا ہے، سب کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھے سننے والے، تیری سمجھ میں کیا آ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تمہاری بساط سے باہر ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تمہارے ادراک سے باہر ہے۔ اس کو کہہ کر کے اللہ نے اس رات کی برتری کو بیان فرما، اتنی بڑی رات کہ دماغ میں بھی نہیں سما سکتی، اس کی برکتیں ہم ادراک میں نہیں لا سکتے۔
پھر اللہ نے صرف ایک ایگزامپل دے کے بیان فرما کہ بہتری تو کتنی ہے وہ اللہ ہی جانے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی بہتری کو بیان کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ایگزامپل ایسا قائم کیا جاتا ہے جو آپ کے ادراک میں ہو، تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی ادراک میں یہ ہے تو ادراک سے جو باہر ہے وہ کیسا ہوگا، تو ادراک سے باہر کی چیز کو ادراک کے اندر کی چیز میں لا کر کے بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے تو کہا کہ سمجھ سے باہر ہے، اور پھر اس کو سمجھ کے اندر لا کر کے بیان کیا۔ کیسے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینہ بہتر ہے، کیا کہا؟ من کا معنی فرام ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہیں نا تو پرائزز لکھی رہتی ہیں، مگر وہ پرائز نہیں ہوتی ہے، ایسے لکھا فرام 399۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 399 کا ہے، وہاں سے شروع ہوگا، کوئی آئٹم اتنے کی ہوگی باقی اس سے زیادہ بھی ہوگی، تو فرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی نہیں، یہاں سے شروع ہوگا۔ تو قرآن یہ ہماری لمٹ میں لا کر کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھ تیری سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 1000 مہینہ تیرے نزدیک کتنا بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، میری زندگی سے بڑا ہے۔ چونکہ ابھی تو 83 ایئرس 4 منتھس جو ہوتا ہے، اتنی تو زندگی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی 80 یا 90 پہنچ جاتا ہے تو لوگ سرے کہ ماشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ عمر ہے۔ ابھی تو 50 60 اور 70 کے درمیان ہی 99% دنیا کے لوگ چلے جاتے ہیں سروے کے حساب سے۔ وہ جو ٹوٹل ہوتا ہے اس میں 70 سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اور چلو دنیا میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ زندگی میں ہے بھی کیا سوائے پرابلمز کے، اس لیے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے موت ہے نا ہماری زندگی سے بہتر ہے۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے مر جانا ایک تحفہ، ایک گفٹ ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ہزاروں طرح کے پرابلم، صبح میں اٹھو اور چائے ناشتے کی فکر، پھر پورا ہوا کام پہ جانے کی فکر، پھر کام ختم ہوا گھر جا کے شاپنگ کی فکر، اور پھر رات ہوئی تو سونے کی فکر، پھر اٹھے تو پھر وہی روٹین چالو۔ یہ ہے کیا اس زندگی میں؟ ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف پرابلمز ہیں۔ تو یہ پرابلمز کے اندر اللہ نے ورشپ دے کر کے آخرت بنانے کے لیے بھیجا، باقی دنیا تو پرابلم ہی ہے۔ وہ جو کچھ ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ بھی پرابلم ہی ہے۔ ایک کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد میں یہ تھوڑی کہ لذت ایسے ہی باقی رہتے، تھوڑی دیر منہ میں رہی اور باقی ختم، اور اس کے آگے تو سبھی ایک ہی ہے نا، اندر جا کے تو سبھی ایک ہے، چاہے بریانی کھاؤ اور چاہے گوشت کھاؤ اور چاہے مرغے مسلم کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، یہاں تک ہے سب نام، اور یہاں سے آگے گیا تو سب ایک ہی ہے۔ تو یہ صرف منہ تک کا مزہ ہے، آخر کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہزاروں طرح کے پرابلمز ہیں۔ پیشاب نہ ہوا تو اس کا ٹینشن، پاخانہ نہیں ہوا تو اس کا ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو وہی کہ دنیا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہے، حقیقت میں یہ کچھ نہیں ہے، صرف پرابلمز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ رب فرما رہا ہے دھوکے کا سامان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشے کی طرح سے بس ہوا ختم۔ ہمیں پتا چل رہا تھا کہ ہم جاگے اور پھر سوئے، جاگے اور پھر سوئے، جاگے اور پھر سوئے، اور اتنے میں تو زمانہ چلا آیا کہ بال سفید ہو گئے، اور پھر زمانہ چلا آیا کہ ہم قبر سے بالکل نزدیک ہو گئے۔ اب تو خود منتظر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج آئے گی کہ کل آئے گی۔ ہے کیا اس زمانے؟ کچھ نہیں، صرف ایک ہمارا وش ہے، اور اس وش کی بنیاد پر ہم چلتے ہیں۔ یہ وش ختم ہو جائے نا تو ابھی آدمی یہاں ڈھیر ہو کے ختم ہو جائے، آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اللہ نے وش رکھا نہیں، اس لیے ہماری لائف چل رہی ہے۔ یہ وش ختم ہو جائے تو لائف بھی ختم ہو سکتی ہے، آدمی کچھ نہیں کرے گا۔ تو یعنی زندگی کی جو قدر ہے وہ عبادت اور بندگی کے ساتھ ہے۔ تو لمٹ میں لا کر کے اللہ نے بیان فرمایا 1000 مہینہ تجھے معلوم ہے کتنا ہے؟ وہ اللہ یہ تو میری زندگی بھی اتنی نہیں ہے، میری زندگی سے بھی بڑا۔ تو دماغ میں لا کے سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کو فرام سے بیان کیا جا رہا ہے، جیسے یہ لوگ یوز کرتے ہیں نا، وہ یہاں سے لیا گیا ہے فرام۔ 1000 مہینے سے بہتر،
یہ اللہ 1000 مہینے سے تو اس کے آگے کتنا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ 1000 مہینہ جو میں نے بیان کیا نا، وہ تیری لمٹ میں لا کے بیان کیا تاکہ تو اس سے نزدیک ہو سکے، اس سے نزدیک ہو سکے۔ تو 83 ایئرز کا ایک فاصلہ، جتنا ڈسٹنس، جبکہ اتنی زندگی ملے نا، آدمی اتنی عبادت تھوڑی نہ کرتا ہے۔ 83 ایئرز کی عمر ہو، آدمی اتنی عبادت، 15-16 سال تو اس کے بچپنے کے گزر جاتے، وہاں 15 تک تو بالغ نہیں ہے، اور وہ بھی وہ تو بہت کم ہوتا ہے، چلو بالغ 15 سے مانو تو 15 تو گزر گیا نا، 15 نکال دیے۔ 1/3 نائٹ تو آپ ڈاکٹر ہی سکھاتے کہ روزانہ 8 گھنٹے سونا چاہیے، تو 1/3 تو تمہیں سونے میں نکال دیا، تو باقی کیا رہا؟ 15 یوں نکل گیا، 1/3 سونے میں نکل گیا، اور باقی جو زندگی ہے اس میں تو آپ کے کام کی نکل گئی، کہ جس میں 8 گھنٹے ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، 8 گھنٹہ کام کیا روزانہ، تو 1/3 لائف ہم نے دنیا کے کام میں گزاری۔ روزانہ 8 گھنٹہ سونا ہمیں ڈاکٹر نے سکھایا، تو 1/3 لائف تو ہم نے سونے میں گزار دی، تو 2/3 تو چلا گیا، اور 2/3 کے اندر سے 15 تو نابالغی کے ہیں، تو 1/3 میں سے 15 پھر نکال دو، تو باقی کیا رہا؟ جو وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے کام کے لیے بھیجا، اور خود ہی اندازہ لگاؤ کہ ہم نے باقی کیا رکھا ہے۔ تو 83 سال بھی کوئی آدمی پوری تو بندگی کرتا ہی نہیں، اور ہم لوگوں کا حال تو یہی ہے کہ اللہ ہی خیر کرے، ہم تو اپنی زندگی کا بہت مختصر حصہ اگر لگا سکے تو لگا سکتے عبادت میں، تو جس کے لیے بھیجا اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور جس کے لیے بھیجا نہیں گیا اسی کے اندر ہم لوگ رات و دن گزارتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرما 83 سال 4 مہینے کا جو زمانہ ہے نا، تو اتنا سمجھ کہ یہ ایک مقدس رات ہر سال ہم نے بھیجی ہے، رمضان کے مقدس مہینے میں رکھی ہے۔ اور کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اس میں اتارا ہے، تاکہ تجھے یاد رہے کہ قرآن اللہ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے ایک رات کے ساتھ میں اگر اس کو ملا دیا تو اس رات کو اتنا باعث برکت بنا دیا، اتنا باعث برکت بنا دیا کہ وہ رات تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے تو قرآن کے نزول کی رات سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ قرآن کتنا برکت والا ہے، کیا اس کی برکتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے؟ رات کی برکت سمیٹی نہیں جا سکتی ہے، تو پورے قرآن کی برکتوں کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ ایک زمانے کو نہ سمجھنے والا انسان غور کر کہ جب ایک رات تیری سمجھ سے باہر ہے اپنی فضیلت و برکت کے اعتبار سے، تو یہ مقدس کتاب جو اللہ نے تیری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، کیا تو اس کی برکتوں کو کسی اندازے میں لا کے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا ہے، سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ رات نہیں سمجھی جاتی ہے، تو قرآن کی برکتوں کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ کتاب ہم نے تم کو ایسی عطا فرمائی ہے، اتنی برکتیں ہیں کہ تم اس سے وابستہ ہو جاؤ تو تم کتنی بلندی حاصل کرو گے اس کا بھی تم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اٹیچ کر کے اس ملنے والی چیز کو بڑا بیان کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے حقیقت وہ تو خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن کی برکتیں کیا سمجھو گے، رات کی برکتیں نہیں سمجھ سکتے ہو، اس لیے کہ اس رات کو اللہ نے کس کے ساتھ ملا دیا ہے؟ قرآن کے نزول کے ساتھ میں ملا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہے تاکہ یاد رہے تم کو، کہ تم کہو گے اللہ پورے سال کی اتنی راتیں ہیں کہ میں کیا معلوم کہ کون سی رات میں ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مہینوں سے تم سمجھتے ہو نا، اپنے سالوں کو پہچانتے ہو، اس لیے تمہاری آسانی کے لیے ہم نے قرآن میں کسی مہینے کا نام مینشن نہیں کیا، لیکن قرآن کے نزول کی جو رات ہے اس کا مہینہ مینشن کر دیا تاکہ پورا سال تجھے تجسس نہ کرنا پڑے، تیرے لیے آسانی ہو جائے کہ بھئی ایک مہینے میں اللہ نے وہ رات رکھی ہے، اور وہ مہینہ بھی اللہ نے رمضان کے نام سے کیا کر دیا ہے؟ معین، ہماری آسانی کے لیے کہ وہ رات ہے اور بہت آسانی سے تلاش سکتے ہو، اس لیے کہ مہینہ بھی ہم نام کے ساتھ میں معین کر دیتے، معین کر دیا۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے اور آسان فرما دیا کہ پورے مہینے میں ہم کیسے تلاشتے اس رات کو، تو ہمارے آقا نے خود تلاشا، پہلے عشرے میں تلاشا، نہیں ملی،
دوسرے میں تلاشا نہیں ملی، اور تیسرے عشرے میں جب وہ نائٹ ملی تو ہمارے آقا نے فرما دیا میں نے تمہارے لیے مہینے میں بھی آسانی کر دی ہے کہ میں نے تلاشا نہیں ملی، اور تیسرے میں مجھے بتا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہوئی ہے۔ تو حضور پاک نے ہر سال پھر اسی میں اعتکاف کیا اس رات کو پانے کے لیے، اور ہم لوگوں کو بتا دیا کہ چلو مہینہ بھی تمہارے لیے 30 دن کا راتوں کا مشکل تھا تو میں نے 20 کو نکال کر کے آخری 10 کو تمہارے لیے فائن کر لیا، اب اسی میں تلاشنا، اسی میں تلاشنا۔ ورنہ حضور تو وہ رات معین لے کے آ گئے تھے بتانے کے لیے، لیکن مسلمان کی لڑائی نے کیا کر دیا؟ بلا دیا۔ تو اللہ نے اٹھا لیا، بلانے کا مطلب اللہ نے اٹھا لیا محبوب کے دماغ سے کہ اب معین نہیں ہے، اب ان کو تلاشو، تاکہ ان کو یہ بھی یاد رہے جب لیلۃ القدر آئے کہ مسلمان کا لڑنا اچھا نہیں ہے، لیلۃ القدر کی تعین چلی گئی، اور حضور نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ اب آخری عشرے میں تلاشو۔ اب اس میں عبادت کا کتنا ثواب، تو وہی میں آپ کو بتا کہ بھئی ہماری پوری لائف سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک نائٹ میں مل جاتا ہے، اور تم کو کہ یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال یہ آپ نہیں کر سکتے، چونکہ دینے والا کون ہے ثواب؟ اللہ، دینے والا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے بس میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں نا کہ اس رات کو میں نے تمہارے لیے عبادت و بندگی میں 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا، تو کم سے کم تم 1000 لے کے چلو، پھر بھی تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر جو تم ورشپ کرو نا اس سے آگے، اور اس کی شان نزول اگر اس سے ملا ہو نا تو یہ سمجھنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جائے، شان نزول کے ذریعے سے اس کی برکتیں اور بھی اجاگر ہو جائیں گی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے کہ اس نے 83 ایئرز 4 منتھس مسلسل، یعنی وہ اس کے بالغی کے نکال کر کے مسلسل، جس میں وہ رات میں عبادت کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، وقت جہاد آئے تو جہاد میں جاتا تھا، اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، پوری زندگی مکمل، ہمارے جیسے نہیں ڈیوائڈ کر کے سو کے جاگ کے گھوم کے پھر کے، یہ ڈیوائڈ نہیں کیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو اس نے خالص بنایا، اور 83 ایئرز 4 منتھس تک اس نے رات میں عبادت کی، دن میں روزہ رکھا، جہاد کی ضرورت درپیش ہوئی جہاد کیا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، مکمل اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ میں ملا دی۔ ہو گیا اس کا ذکر۔ اب اس ذکر کے بعد میں صحابہ مغموم ہو گئے، مگر وہ مغموم ہونا رشک کی بنیاد پر تھا، حسد کی بنیاد پر نہیں۔ آج کل ہم لوگ مغموم ہوتے ہو فلاں مالدار ہو گیا تو میں مغموم ہو گیا، بھائی کیوں مغموم ہوئے؟ حسد جو حرام ہے اسلام میں، ہم بھی مانگے اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھے بھی دے گا، اس نے کوشش کی میں بھی کروں گا، وہ آگے نکلا میں بھی نکلوں گا، تو یہ طریقہ اسلام کا ہے کہ بھائی رشک کرو، اسلام پرمیشن دیتا ہے، حسد کرنے کا پرمیشن نہیں دیتا، حسد حرام ہے، مگر صحابہ کرام کا رشک تھا، اور اس رشک کی اجازت اللہ نے قرآن کے اندر ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی؟ فاستبقوا الخیرات، یہ لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ آگے کیسے نکلیں گے؟ میں کسی کو دیکھوں گا تو آگے نکلوں گا نا، اس کا مطلب ہوا کہ نیکیوں میں لوگوں کو دیکھو، یہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ چلو میں اس کے ساتھ میں ایک نماز اور بھی لاؤں گا، اور مسجد کے اندر اشراق کے لیے بھی آؤں گا۔ کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اور سورج نکلے وہاں تک ذکر و اذکار کرتا رہے، اور پھر اشراق کا ٹائم ہو تو اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کو حج و عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے، مقبول حج و عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو میں اشراق بھی ملا لوں گا، کسی کو اشراق پڑھتے پایا وہ میں چاش بھی ملا لوں گا، کسی کو چاش پڑھتے پایا میں اوابین بھی ملا لوں گا، کسی کو اوابین پڑھتے پایا میں تہجد بھی ملا لوں گا، اور کسی کو سب کا پابند پایا تو میں اس سے زیادہ نوافل پڑھ کے میں اس سے آگے نکل جاؤں گا۔ رشک کی اجازت اللہ نے خود قرآن میں ہم لوگوں کو عطا فرمائی، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اور مسابقت، کمپٹیشن
ایک دوسرے کے کمپیئر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. کمپٹیشن میں کمپیئر ہونا ضروری ہے کہ بھائی میں آپ کو دیکھوں اور آپ سے آگے نکل جاؤں, آپ کو دیکھوں آپ سے آگے نکل جاؤں. صحابہ کرام کا یہی معمول تھا, ہمیشہ یہی معمول رہا کہ نیکیوں میں وہ پیچھے نہیں رہے, ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے. مشکات میں یہ حدیث بھی ہے, صحابہ کرام کے رشک کی بات آئی تو تھوڑا سا لطف اندوز اس بات کو بنا لیتے کہ حضور پاک کے کچھ صحابہ پیسے والے تھے, کچھ صحابہ غریب تھے. وہ غریب تھے تو چلو باقی عبادتوں میں سب برابر تھے, لیکن مالدار جو تھے تو وہ صدقہ نکالتے تھے, زکوٰۃ نکالتے تھے, لوگوں کی ضرورت درپیش ہوئی تو پیسے دیتے تھے, جہاد میں ضرورت ہوئی تو اسلحہ سامان وغیرہ کا انتظام کر دیتے تھے. تو وہ غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں الگ ہو کر کے آئے. جب مالدار ہٹ گئے نا تو انہوں نے الگ سے حضور کے ساتھ میں بیٹھک کی. حضور ایک بات ہم کو ستا رہی ہے. کہ کیا ستا رہا؟ کہ حضور جو مالدار ہیں نا آپ کے صحابہ, وہ تو ہم جتنی ورشپ کرتے عبادت کرتے اتنی وہ بھی کرتے, لیکن ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے, تو اس لیے ہم تو اللہ کے راستے میں کچھ دے نہیں پاتے ہیں, اور وہ لوگ تو اللہ کے راستے میں پیسے دیتے ہیں تو اس عبادت میں وہ ہم سے آگے نکل گئے. حضور ہم تو پیچھے رہ جائیں گے, وہ تو آگے نکل جائیں گے. مسابقت, آگے نکلنے کی خواہش نہیں ہے تو تمنا کر رہا. اور اسلام نے بڑی اچھی چوائس دی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ نے نیتوں کی بنیاد پر بھی آگے کرنے کا وعدہ فرما دیا. نیت المومن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. ایک مرتبہ امام غزالی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد, وہ تو لوگوں سے الگ رہتا تھا, جنگل میں رہتا تھا, وہی عبادت کرتا تھا, لوگوں سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مگر ایک مرتبہ وہ راستے سے سفر کر رہا تھا تو بنی اسرائیل کے علاقے سے جہاں قحط سالی چل رہی تھی, فاقے سے لوگ مر رہے تھے, جانور مر رہے تھے, اس علاقے سے وہ گزرا. تو اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں, چونکہ وہ تو خود فاقہ کش تھا, وہ تو خود جنگلوں میں رہنے والا تھا, لوگوں سے تو اس کے تعلق تھے نہیں. مگر لوگوں کو فاقے سے مرتا ہوا دیکھا تو اس کے پاس تھا کچھ نہیں, مگر اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ایک کاش اگر اللہ مجھے پہاڑوں کی طرح سے آٹا اور کھانے اور پینے کی چیز دیتا تو میں ان لوگوں میں خیرات کر دیتا, آج ان کو کھلا دیتا. مگر ہے نہیں نا, وہ تو صرف وش کر رہا تھا. وہ تو یہ وش کر کے آگے نکل گیا. اس زمانے کے نبی کو اللہ نے وحی کی, بتایا کہ فلاں عابد یہاں سے گزرا ہے, اس کے پاس دولت ثروت کچھ نہیں ہے, مگر اس نے ان لوگوں کو فاقے سے مرتا ہوا دیکھ کر کے خواہش کی ہے کہ ایک کاش میرے رب نے مجھے پہاڑوں کے وزن کے برابر کھانا اور پینا دیا ہوتا تو میں آج ان کو بھوکے نہ مرنے دیتا, میں اپنا سارا مال ان کے پیچھے خیرات کر دیتا. اس کے پاس ہے نہیں, صرف اس کی وش ہے, مگر اسے جا کے بتا دو کہ میرے رب نے پہاڑوں کے وزن کے برابر کھانا خدا کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب اس کو نیت کی بنیاد پر عطا فرما دیا. ہم تو وہ ہیں کہ نہیں ہوتا ہے تو ہماری تو نیت خیر بھی ہمیں نیچے نہیں رکھتی ہے, نیت خیر بھی ہمیں اوپر پہنچا دیتی ہے. تو صحابہ نے آ کے کہا حضور یہ آگے نکل جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا میں تم کو ایک تسبیح بتاتا ہوں, کسی کو کہنا نہیں, یہ تسبیح تم لوگ پڑھنا تو مالدار لوگ پیسے دے کے جتنا آگے نکلیں گے نا اتنا تم اس تسبیح کے ذریعے سے آگے نکل جاؤ گے. باقی بتانا نہیں, باقی ورشپ میں تو دونوں برابر ہے, مگر یہ ان کو مت کہنا یہ تم ہی لوگ کرتے جانا تو تم آگے نکل جاؤ گے. حضور نے بتایا وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ تسبیح فاطمی جو اپنے نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں صحابہ کو حضور نے وہ تسبیح بتایا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا, کہ باقیات الصالحات اس کی جو تفسیر ہے وہ علماء تفسیر نے یہی فرمایا کہ باقیات الصالحات سے بڑا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات ہیں کہ یہ کہنے میں بہت کم ہے, زبان پر بڑے ہلکے,
مگر اللہ نے میزان عمل میں اس کو اتنا بھاری کیا ہے کہ ایک سبحان اللہ آسمان سے لے کے زمین تک کے پوری خلا کو نیکیوں سے بھر سکتا اگر قبول ہو جائے، پوری خلا کو بھر سکتا ہے. اتنا ثواب اللہ نے اس میں رکھا ہے. ہمارے نبی نے ان کو بتا دیا لکھ مت کرنا، تمہارے لیے ہے، تم لوگ آگے نکل جاؤ، ان کے برابر ہو جاؤ گے، وہ مال دے کے نکلیں گے اور تم اس کو پڑھ کے. اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اب بڑے خوش ہیں. مالدار صحابہ میں سے کسی نے ان سے پوچھا تم لوگ بڑے خوش ہو، آخر بات کیا ہے؟ ایک نے لکھ کر دیا. حضور نے ان کو بتایا کہ یہ تسبیح پڑھیں گے نا، اور مالدار لوگ جو پیسے دے کے آگے نکلتے ہیں نا، ہم لوگ بغیر پیسہ دیے ہوئے آگے نکل جائیں گے، اس لیے ہم بڑے خوش ہیں. اور وہ مالدار تھا، اس نے یہ بات انہوں نے لکھ کر دی اور انہوں نے جا کے دوسرے صحابہ کو بتاؤ حضور نے ان کو یہ تسبیح بتا دی ہے، اس سے وہ لوگ بہت آگے نکل جائیں گے. تو صحابہ نے وہ تسبیح شروع کر دی. اب یہ بھی کر رہے اور مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم کے پیچھے رہیں گے. اب جب ان کو پتا چلا کہ سب مالدار بھی اس تسبیح میں لگ گئے، پھر حضور کے پاس میں آئے اور آ کے کہتے اللہ کے رسول وہ تسبیح تو لکھ ہو گئی، وہ تو ہم نے کسی کو بتایا تھا نا تو سب کے اندر چل گیا، اور وہ مالدار بھی پڑھنا شروع کر دے حضور، اب تو پھر وہ آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا میں نے تو تم کو بتا دیا تھا نا وظیفہ آگے نکلنے کا، اب تم نے بتا دیا تو اب تم جانو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب جسے چاہے عطا فرما دے. میں نے آگے نکلنے کا بتایا تھا، تم نے کہہ دیا، اب انہوں نے پا لیا، وہ آگے نکلیں گے. اب میں نہیں جانتا ہوں مگر ایک مسابقت کی بات کہ بھئی مسابقت اور کمپٹیشن اسلام نے اس کو دیکھا نہیں. اسلام میں رشک نیکیوں کے نام پر ہمارے آقا نے خود فرمایا ہے کہ تم دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو. اپنے سے بڑے کو دیکھو، دنیا میں چھوٹے کو. میرے پاس 50 ہے اور کسی کے پاس 25 ہو تو میں کہوں گا چلو اللہ نے مجھے اس سے ڈبل دیا ہے. کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے اور کسی کے دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہو تو ایک پاؤں والے کو تسلی ہوگی کہ کم سے کم ایک تو ہے نا، بالکل تو معذور نہیں ہوں. جیسے حضرت شیخ سعدی خود فرماتے ہیں کہ میں عالم دین تھے مگر وہ لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ بھی فاقہ کشی کی زندگی ایسے گزارتے تھے، فقیرانہ زندگی. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد کو نماز کے لیے جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں شوز نہیں تھے، پیسے نہیں تھے تو شوز کیا بائی کرتا، تو میں بغیر شوز کے ایسے ننگے پاؤں مسجد کی طرف جا رہا تھا. لوگ شوز پہن کے جا رہے تھے، میں دھوپ میں جلتے ہوئے ننگے پاؤں جا رہا تھا. تو میرے دل میں ہوا کہ یار میرے پاس اتنا نالج ہے، اتنا علم ہے اور میری غربت کی یہ زندگی ہے کہ میرے پاس پہننے کو شوز بھی نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا مغموم ہو گیا اور میں مسجد کی طرف چلا. جیسے ہی میں مسجد کے دروازے پر پہنچا ایک آدمی کو میں نے بھیک مانگتے ہوئے پایا جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے. میں نے فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، میرے مولا میرے پاس سے شوز نہیں ہے، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں. یہ تو ایسا معذور ہے کہ اسے ہر وقت مجبوری کا سامنا ہوگا. میرے پاس شوز نہیں ہے، تھوڑی سی گرمی محسوس ہوگی، جلن محسوس ہوگی، مگر میں اپنے معاملے میں مجبور نہیں ہوں. دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، ہماری نعمت بڑی نظر آئے گی اور ہمیں ہر نعمت پر سجدہ شکر کرنے کا موقع مل جائے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں بڑے کو دیکھو، بڑے کو دیکھو. تو صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے بزرگ کا ذکر 83 years 4 months کنٹینیو ورشپ کی. اس نے نافرمانی نہیں کی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا. اب صحابہ مغموم، اب حضور کے پاس آ رہے جا رہے کوئی ہنسی نہیں رہا، آ رہے جا رہے کوئی ہنسی نہیں رہا. حضور نے فرمایا ہوا کیا؟ اس سال کیوں ایک غمگین کیوں، ایک کے بھی چہرے پہ ہنسی اور مسکراہٹ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے جو بات بیان فرمائی نا بنی اسرائیل کے عابد کی کہ اس نے 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کی، تو حضور وہ تو اس کو اتنی لمبی زندگی ملی تب اس نے ایسا کیا نا. ہماری زندگی تو بڑی مختصر ہے. حضور آپ نے خود فرما دیا ہے کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 برس کے درمیان رہے گی، تو ہم تو 83 اور 4 تو یوں بھی پہنچنے والے ہیں، اور بالغ کے زمانہ 15 سال کا نکال دو تو یہ تو اور بھی کم ہو جائے گا. حضور ہم کیسے نیکیوں میں ان سے آگے نکل سکیں گے؟ اب تو قیامت کے روز وہ آئیں گے تو ان کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہوں گی. ہم تو نبی آخر الزمان کے امتی ہیں.
ہماری نیکیاں ان سے آگے ہونی چاہیے. تو حضور ہم یہ فکر کر رہے کہ کل بروز قیامت اللہ کے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی نہ ہو جائے کہ دوسرے نبیوں کے امتی اتنی زیادہ نیکیاں اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے اور نبی آخر الزمان کی امت کو اللہ نے بہتر امت بنایا اور ان کی نیکیاں کم ہیں, اتنی کم ہیں. حضور ہم اس وجہ سے فکر میں ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے نکل گئے اور ہم بہتر امت ہے, ہمارے پاس میں نیکی کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے. حضور ہمارا کیا ہوگا؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کے امتی بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر سن کے مغموم ہو گئے. ان کو فکر ہے اپنے نبی کی کہ دوسرے لوگوں کے, دوسرے انبیاء کے امتی نیکیوں میں آگے ہوں گے اور نبی آخر الزمان کے امتی نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے. جاؤ ان کو جا کر کے یہ صورت پہنچا دو اور حضور کی امت کو قیامت تک آنے والوں کو یہ خوشخبری عطا فرما دو کہ اللہ نے قرآن کے نزول کی رات تمہیں آگے بڑھانے کے لیے منتخب کر لیے کہ ایک نائٹ میں اگر تم عبادت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اس عابد کے 83 سال 4 مہینے کی راتوں دن جاگنے والی مسلسل عبادت کا ثواب ایک رات کے اندر عطا فرما دے گا, ایک رات میں عطا فرما دے گا. تو وہ 83 سال 4 مہینہ کیا تو وہاں پہنچا. قرآن کے نزول کی رات اللہ نے ہمیں برکت کے طور پر عطا فرما دی کا ایک رات میں تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا. وہ پہنچانے والا رب ہے. تم کہو کہ اس نے اتنی عبادت کی تب پہنچایا, ہم ایک نائٹ میں کریں گے پہنچا دیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. تم نبی آخر الزمان کے امتی ہو, اس لیے اللہ نے تم کو یہ فیض عطا فرما دیا کہ ایک نائٹ میں تم کو وہاں تک پہنچا دیا. اور جو اپنی زندگی میں 2 نائٹ پا گیا, 4 پا گیا, 10 پا گیا, 20 پا گیا, 30 پا گیا, 40 پا گیا, اپنی زندگی مسلسل نائٹیں پایا, تو اب اندازہ لگاؤ کہ 83 ایئرز اور 4 منتھس کو اگر کوئی آدمی 40 سال مسلسل رمضان میں اس نائٹ کو پانے کی کوشش کی ہے تو اس کو 40 سے آپ ضرب دو, ٹائمز کرو تو کتنا ہو جائے گا. تو چاہے کتنے لوگ آئے ہوں, کسی کو 400 سال کی زندگی کی ملی, کسی کو 500 کی ملی, کسی کو 1000 کی ملی, تجھے 10 نائٹ مل جائیں گے تو تجھ سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا. تو یہ ایک رات کا فیضان اللہ نے ہم لوگوں کو قرآن کے نزول کی برکتوں کی بنیاد پر عطا فرما. اب اندازہ یہ لگاؤ کہ جب ایک رات قرآن کے نزول کے ساتھ میں مل گئی, ایک زمانہ ہے وہ ٹچ نہیں ہوتا ہے, سے سمجھا جاتا ہے کہ بس اس وقت یہ ہوا ہے جب قرآن کا فیضان اس ٹائم کے ساتھ میں صرف پاس سے گزرا اور اس رات کو اتنا متبرک بنا دیا. تو ایک قوم مسلم اللہ نے تیری رشد و ہدایت کے لیے اس کتاب کو تیرے ساتھ میں لگا دیا ہے. جب ایک لمحہ اگر گزر جاتا ہے تو مقدس ہو جاتا ہے. اور اس کتاب کو لے کر کے تو نماز پڑھے گا, اس کتاب کو لے کر کے تو اپنی زندگی کے فیصلے کرے گا, اس کتاب کو لے کر کے دنیا کے سامنے تو رشد و ہدایت کا پیامبر بنے گا, تو تیرا مقام خدا کی بارگاہ میں کتنا عظیم شان ہو جائے گا. اللہ نے لیلۃ القدر کی برکتوں کو بتا کر کے قرآن کے نزول کی برکتوں کو بتا دیا اور ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے. یہ تو تمہارے لیے نازل کیا ہے, تم سمجھو رات کے لیے نازل نہیں کیا ہے, لیلۃ القدر کے لیے نازل نہیں کیا. اللہ نے قرآن کس کے لیے نازل کیا ہے؟ ہمارے لیے, ہماری رشد و ہدایت کے لیے. تو جس کے لیے نہیں ہے وہ مل جاتا ہے تو اتنا متبرک, تو جس کے لیے ہے وہ قرآن سے مل جائے تو کتنا بلند ہو سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at the blessings of the Quran with regards to the places of revelation. Today we will continue with this topic, but specifically looking at the significance of the time of the revelation of the Quran and the blessings that this time holds. So we know that the Quran was revealed in the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this in the Quran, that the month of Ramadan is the month in which the Quran was revealed. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us the month that the Quran was revealed in. This makes the month of Ramadan blessed as a result of the revelation of the Quran, because Allah subhanahu wa ta'ala describes the month of Ramadan as the month in which the Quran was revealed. So Allah subhanahu wa ta'ala describes this particular month with the revelation of the Quran, which signifies that the month of Ramadan is blessed because of the fact that the Quran was revealed in this particular month. In addition to this, there are 12 months in the entire year. This has also been indicated in the Quran. And only one month has been named specifically in the Quran, and that is the month of Ramadan. No other month has been named in the Quran except the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the month of Ramadan, but when He mentions this month of Ramadan, He says that it is Ramadan because of the fact that it was revealed, the Quran was revealed in this month. Because of this revelation of the Quran in this month, this has made the blessed month of Ramadan special and blessed in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is so that we can remember the divine book of Allah subhanahu wa ta'ala that was revealed in this month. When we spend our time in Ramadan, when we fast in Ramadan, every single time in the back of our mind it should always be that this month is blessed because of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala revealed His divine book in this blessed month. In addition to this, the Quran was revealed in one night specifically. It wasn't revealed throughout the entire month of Ramadan. It was revealed in one night in the month of Ramadan. And this night is the night of Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala says this in the Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in the night of Qadr, which is the night of power, Laylatul Qadr, which is in the month of Ramadan. So the Quran was revealed in the month of Ramadan. Because of the fact that it was revealed in the month of Ramadan, the month of Ramadan became blessed in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us specifically which night of the month of Ramadan He revealed the Quran in, and that night is the night of Qadr, Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in this specific night, meaning from the Lawh-e Mahfuz, from the protected tablet, preserved tablet, all the way to the heaven, the first heavens. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in its entirety to the first heaven. This was the initial revelation of the Quran, that it was revealed in the month of Ramadan, in the particular night of Al-Qadr, in its entirety. The Quran was revealed to the first heaven, and then from there, bit by bit, over 23 years, the Quran was revealed upon the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. But the night of Al-Qadr is specific with regards to the revelation of the Quran happening in that particular night. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this in the Quran, in the verse that I just recited. And Allah subhanahu wa ta'ala says that, do you know, or do you understand, or what do you understand is the significance of this night? What do you understand? Allah subhanahu wa ta'ala asks a question to us. What do you understand the significance of this night? Allah subhanahu wa ta'ala then, to give us an indication of the significance of, or the greatness of this night of Al-Qadr, because of the fact that the Quran was revealed in this night of Al-Qadr, to indicate the greatness of this night, to make us have a general idea, because we cannot comprehend the greatness of this night, but to give us a general idea, Allah subhanahu wa ta'ala says that this night of Al-Qadr is better than 1,000 months. Allah subhanahu wa ta'ala described this in the Quran. There's better than 1,000 months. And 1,000 months is approximately 83 years, 83.3 years. It's approximately 83 years. And the scholars mentioned that what it means by better is that the reward is equivalent to 1,000, like as if you worshipped in 1,000 months. So as if a person sat and worshipped for 1,000 months, or 83 years approximately, he would get the same reward as the reward in the night of Al-Qadr. So if a person worships in the night of Al-Qadr, he gets this reward. So why is this month, or why is that date, or the night of Al-Qadr, why is it so significant? It's significant because of the revelation of the Quran. So imagine
the revelation of the Quran makes this particular night significant, it makes the month of Ramadan so significant, then imagine a person who has a connection with the Quran and lives his life in line with the principles and guidance of the Quran, then imagine how great of a person he will become. So Allah subhanahu wa ta'ala explains this in the Quran to make us reflect. So if you can imagine 83 years, it would not be possible for any person to worship for 83 years. Because of the fact that we sleep and we have different duties and responsibilities, we wouldn't be able to worship for 83 years. It would not be possible to do so. So even if you lived for 83 years, it would not be possible for you to worship all those 83 years. But Allah subhanahu wa ta'ala, He gives us this one night. And it's so significant because He revealed the Quran in this night that Allah subhanahu wa ta'ala says that if you worship in this night, you will get the same reward as if you worship for 83 years. And why does the Quran specifically say 1,000 months? Why does the Quran specify 1,000 months, which is approximately 83 years? There is a narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with regards to this, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mentioned a person of the Banu Israel who had worshipped for 83 years and approximately 4 months, where he would fast during the day, he would pray salah during the night, and whenever the opportunity arose, he would fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So this person was extremely righteous. He would stay away from all disobedience, and his entire time was spent in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala in the previous nations. So when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mentioned this to his companions, the companions, they were surprised. They became sad that this person is able to do this, and because the lifespan of the previous nations was much longer than the lifespan of this ummah, they were able to achieve this. So the companions, they were thinking themselves that how could they reach this? How could they themselves reach this when their life is short and they have all these other responsibilities and you have to sleep and all these other duties? How would they be able to worship for 83 years and 4 months like the people of the previous nation? That would mean that those people of the previous nation would outdo the people of this nation because of their lifespan is so much greater than ours. So this was the wish of the companions, that they would always want to compete in good, that these people, they can achieve 83 years of worship in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. They wanted to outdo that because these were the companions of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and it was encouraged in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala encourages competing in good. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, that compete in good. So when someone is doing good, then compete with that person in good with the right intentions, not out of jealousy or envy, but with the right intentions that if he is doing this, then I will try to do a bit more than him. So competing in good is encouraged in the Quran by Allah subhanahu wa ta'ala. So the companions had this wish in their heart. For example, there's a particular narration of the Prophet ﷺ that some companions are rich and some were poor. Some had more materialistic wealth, whilst others, some had wealth, whilst others did not have wealth particularly. So these companions that did not have wealth, they were sort of sorrowful or in grief that the rich companions, they could give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They could fast, they could pray salah, they could do all of these nawafil. But they had one advantage over these companions who did not have financial means. That they could outdo these companions in those forms of worship that require financial means. For example, zakat, for example, sadaqah, and giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. All of these are financial forms of worship. These companions that were rich, they can outdo the poor companions in terms of these financial forms of worship. So these companions that did not have these financial means, they were worried, and they came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and they explained this to him. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to them that I will teach you a particular tasbih, which if you recite this tasbih or make a habit of doing so, then you will get the same reward as these companions who give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala with their financial means. And the Prophet told them that don't inform them of this, because they already have this advantage. So don't inform them of this. This is for you, so that you can gain this advantage over them as well. So when eventually the rich companions began to notice that these companions were praying something, they asked, and then these companions eventually told them what this tasbih was. And then they went back to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and they said to the Messenger of Allah, "O Messenger of Allah, now they have the tasbih as well, and they also have the financial means. That means that they can certainly outdo us in all
good actions. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam told them that I did tell you not to tell them in the first place, and now that you have told them, there's nothing I can do about it. Allah subhanahu wa ta'ala will reward every single person. This is the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. But this is the wish of the companions. This incident is just to indicate the wish of the companions to want to compete in good, because the Quran encourages that we should compete with one another in good. So this was the way of the companions, that they used to compete with one another in good. In addition to that, another incident which is very famous, the incident of Sayyidina Umar and Sayyidina Abu Bakr Siddiq, when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he asked for some wealth. He asked for wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And Sayyidina Umar radiallahu anh, that day, he made intention in his heart that I can outdo Sayyidina Abu Bakr, that I cannot outdo him in anything else, because he's greater than me in every aspect. But today I have so much money that I am able to give more than Abu Bakr in Sayyidina Abu Bakr in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore I will be able to outdo Sayyidina Abu Bakr in this one small thing. I will be able to outdo him. So he had this intention in his heart. This was the way of the companions, and every single time they would try to outdo each other in good with the right intentions, not out of jealousy, but they would want to do better than one another. That they would always, when it concerned the world, when it concerned the matters of this world, they would always look at people that were less fortunate than them, and they would always be grateful of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. But when it concerned the matters of the hereafter, then they would look at those who are greater than them, and they would try to be similar to them, or try to be better than them. This is the way of Islam and what Islam encourages, and this is what the companions radiallahu anhum, they used to do, that they used to compete in good. So back to the incident of the worshippers, the worshipper of Bani Israel, that when the companions heard this and they had this wish, that how will we be able to reach the level of this worshipper in the previous nations? How will we be able to get to this level? We want to be able to outdo them in good. So the companions were sad, and they told the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that they are in this state because of the fact that they would not be able to reach this level of the worshippers of Banu Israel in terms of good actions. They would not be able to do as many good actions as this worshipper of the Banu Israel, because they have an extremely long lifespan. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse of the Quran, that the night of Al-Qadr is better than 1,000 months. And the reason why is because this person used to worship for 83 years. So Allah subhanahu wa ta'ala says that if the people of this ummah, the people of this nation, if they worship in the night of Al-Qadr, then they will get the same reward as the person who worshipped for 83 years in the time of the Bani Israel. They will get the same reward just by worshipping in one night of this particular month of Ramadan, Laylatul Qadr. So imagine that if a person worships on this night, or finds the night of Al-Qadr, which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has not specified the night of Al-Qadr. Allah mentions that it is in the month of Ramadan, but it was not specified, it's not been specified for us. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he has made it specific for us in the sense where he narrowed it down to the last 10 days of Ramadan, and in different narrations, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has also mentioned that it is in the odd few nights of the last 10 days of Ramadan, which makes it a bit more easier for us to be able to find this particular night. This is why it's encouraged to worship in the last 10 days, to increase your worship in the last 10 days of the month of Ramadan, so that you can find this night of Al-Qadr and get the reward of 1,000 months. But imagine a person who finds this night of Al-Qadr, that throughout his life he is able to worship in the night of Al-Qadr, in the last 10 days of Ramadan, in the odd nights he's able to worship in those nights. So imagine if a person does this for 40 years, then that is equal to 40,000 months of worship. And if it's every single year a person does it in that one night, then he will get 40,000 months of worship if he does this for 40 years. And this approximately equals 3,333 years of reward. So if a person was to worship in the night of Al-Qadr for 40 years, then this person would have the equivalent reward of worshipping for 3,333 years. So imagine, this is the reward that Allah subhanahu wa ta'ala has given to this ummah because of the night of Al-Qadr. And the night of Al-Qadr is significant because of the revelation of the Quran, and the month of Ramadan is significant because of the revelation of the Quran. So if all these months, if this month of Ramadan, if this day, the day or the night of Al-Qadr is so blessed because of the fact that the Quran was revealed in this particular time, then imagine a person who maintains a connection with the Quran and attaches himself to the Quran, then imagine what heights and what level this person can reach, that if the month
of Ramadan is significant because of the revelation. If the night of Al-Qadr is significant because of the revelation, then imagine a person who actually adopts the Quran, adopts the ways of the Quran, the practices of the Quran, and maintains his connection with the Quran. Imagine the level and imagine the heights that this person can reach. So for every single Muslim, the goal or the aim is to spend the month of Ramadan in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, and in particular to have a connection with the Quran, because by having a connection with the Quran, this is what will take a person to the heights that are unimaginable and that cannot be attained by any of the previous nations because of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of the Quran. Assalamu alaikum.